رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی توفیق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں ہم حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنا اپنی حضوری کا سبب و ذریعہ بنائے. بات گرامی، ہم نے ایک عنوان پر گفتگو پیچھے 2 جمعہ آپ کے سامنے پیش کی قرآن کے حوالے سے. جب حضور علیہ السلام کی اس طرح کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس میں پھر ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو نیچرل سی بات ہے. اس طرح کی شان ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو لوگ اس طرح کی شان اور مقام کے قائل نہیں ہیں، تو اس قرآن مجید سے کچھ ایسی چیزیں لا کر بیان کرتے ہیں جن سے مقصود حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانا ہوتا ہے. کیونکہ وہ نادانی میں کر رہے ہوتے ہیں، بے خبری میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدہ ہی ایسا ملا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے. جو بندہ بچپن سے جو چیز کھانے پینے کا عادی ہو، بڑا بھی ہو جائے تو وہ عادت دور رہتی ہے. تو یہ بعض طبقات کی پھر عادت ہے کہ ایسی آیات نکالنا قرآن سے اور وہ لوگوں تک پہنچانا جس سے کہیں تنقیص نکلے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حوالے سے ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت، جس موضوع کو سمجھنے کی اور قرآن و سنت کا تقابلی جائزہ بھی اس پہ پیش کرنے کی، کہ ہر 2 طرف ہمارے پاس کیا دلائل ہیں اور دوسروں کے پاس کیا ہیں. ان دلائل کا بھی تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ بیلنس تصور ہمارے سامنے آ جائے. وہ عقیدہ شفاعت سے متعلق ہے. شفاعت کا عقیدہ، اس پہ ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن دلائل کے بعد میں دوسرے لوگ ایسی آیات لاتے ہیں جس پہ ہمارے بعض احباب پہ ذہنی طور پر منتشر ہو جاتے ہیں. شفاعت کیا ہے اس پہ تو میں آگے بات کروں گا، لیکن ابھی میں آج وہ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے انکار کے لیے لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں. میں اس میں سے 3-4 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آ جائیں. سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 48 ہے. جو لوگ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کرے گا اللہ کے ہاں، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور قرآن کے لفظ ہیں اس دن کسی کو کسی کی کوئی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ، تب جیسے دنیا میں ہوتا ہے رشوت کوئی قبول، نہ اللہ کوئی رشوت اور معاوضہ قبول کرے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن بندے کو کسی کی کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی. اب کہنے والے کہتے ہیں قرآن نے بالکل دیکھے واضح لفظوں میں کہا نہ شفاعت و سفارش ہوگی، نہ کوئی لین دین چلے گا وہاں پر، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی. اب آپ مانو جی اپنے پیروں کو، فقیروں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، اور عقیدے رکھو جی قیامت کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد کوئی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے کہتے ہیں عمل کرو، اپنی خود بناؤ آخرت، اس بنیاد پہ جو بخشش ہوگی، ورنہ وہ تو یوم سزا ہے یا جزا ہے. نیک عمل کرو گے تو جزا ہے ورنہ سزا ہے.
یہ تصور دیا جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اب آپ گرامی، اب اس آیت کو آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے مضمون بنی اسرائیل قوم کا چل رہا ہے۔ پچھلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ کبھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، کبھی درختوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو بنی اسرائیل جس کے پاس سب سے زیادہ انبیاء آئے، انہوں نے انبیاء کی دعوت حق ہونے کے باوجود بھی شرک اور بت پرستی اور اصنام پرستی اختیار کی، اور اللہ نے ان سے پہلے یہ گلہ کیا کہ بھئی تم نے میری نعمتوں پہ جس کا تم نے شکر تذکرہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، میں نے تمہیں عالمین میں اپنے دور میں بڑی فضیلت دی تھی، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی ان نعمتوں کو چھوڑ کر انبیاء سب سے بڑی نعمت دھرتی پر بندوں کے لیے جو ہدایت کا سامان لاتے ہیں، جو نبیوں کو چھوڑ دے تو وہ کہاں کس طرف جائے گا؟ وہ بتوں کی طرف جائے گا، وہ شرک کی طرف جائے گا۔ ان غلاظت والے ماحول میں جانے والوں کو کہا کہ بھائی ڈرو اس دن سے کہ تم جن اصنام پرستش کی طرف جا رہے ہو، جن بتوں کو پوجنے کی طرف جا رہے ہو، جس بچڑے کو اپنا تم مالک بنا رہے ہو، سنو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا قیامت والے دن، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، اور نہ تمہاری اس نے سفارش کرنی ہے۔ اور آگے پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں دیکھیں پھر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر کہا کہ اللہ نے آل فرعون کو فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ انہیں عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹے قتل کر دیتا تھا، یستحیون نساءکم، عورتیں زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اب دیکھیں آگے فرعون کے ظلم کا شکار لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مظالم گنوائے جا رہے ہیں، تو اللہ بتا یہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم فرعون کا ساتھ دیتے ہو، اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا کہ تمہارے بیٹے نسلیں اس نے منقطع کروا دی، عورتیں اس نے اس لیے زندہ رکھی کہ ان کے ساتھ وہ خود برائی کرتا تھا۔ معاشرے میں عورتیں زیادہ ہو جائیں، مرد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس نے پورے معاشرے کو، پورا نظام جو ہے نا وہ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرعون کے باسیوں کو، حواریوں کو بتا رہا ہے کہ قیامت کو فرعون اور اس کے حواریوں نے تمہارے کام نہیں آنا، انہوں نے شفاعت نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھیں کہ مضمون کے آگے پیچھے دونوں طرف آیات پڑھیں، آپ کو ہر دو طرف پتہ چلے گا، اس میں نہ اولیاء کا بیان ہے، نہ امت مسلمہ کو کہا جا رہا کہ تم پیر و فقیروں کو بس جاتے ہو وہ کام نہیں آئیں گے، نہ نبیوں رسولوں کی بات ہے کہ وہ کام نہیں آئیں گے۔ یہ تو نبیوں رسولوں اور آل حق کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کا شکار کو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ جن سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، نہ وہ ادھر تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں، اور نہ ادھر تمہاری سفارش کر سکتے ہیں نہ ادھر اللہ کے ہاں کر سکیں گے۔ تو یہ دیکھیں دو ٹوک یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کو آپ اٹھا کے اپنے دین کے ان لوگوں پہ جو آل حق ہیں ان پہ چسپاں کریں تو یہ آپ کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا فرمان نہیں ایسا ہے۔ یہ پہلے میں نے اس آیت کا انالیسس آپ کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کی سورہ سجدہ ہے، 41واں سورہ، اس کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ فَلَا شَفِيعٍ، تمہیں کوئی ولی کوئی شفیع کام نہیں آئے گا۔ یہ سورہ نمبر ہے جی 41 قرآن مجید کا سورہ سجدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر مضمون یہ بیان کیا کہ بھائی نہ کوئی ولی کام آئے گا نہ کوئی، اب وہ کہتے ہیں اب تو ولی کا لفظ آ گیا ہے، شفیع کا لفظ آ گیا، شفاعت کرنے والا، کہ نہ شفاعت کرنے والا کام آئے گا اور نہ تمہارا کوئی ولی تمہارے کام آئے گا۔ تو اب بتائیں، اب تو گئی شفاعت کی چھٹی ہو گئی آپ کی، اب تو مشکل میں آپ پھنس گئے نا جی، اب کیا کریں گے؟ آئیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر کہ دیکھیں قرآن مجید میں اس ترازو میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون کیا بیان کیا بنیادی طور پر۔ یہ قرآن مجید کی دیکھیں پارہ نمبر 21 ہے میرے سامنے، اور اس میں
یہ سورہ سجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پیچھے کی آیت کا آخری حصہ ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ سورہ نمبر 32 آ گئی اور یہ آیت نمبر 4 ہے۔ یہ پورا میں پیچھے سے مضمون پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی خلاقیت کی بات کی، اس کے 6 ادوار کی بات کی، پھر اپنے عرش کو اپنی جلوہ گاہ بنایا، اس کی بات کی، اور پھر یہ بات کر کے اب یہاں پر بات کی ما لکم، کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، من دونہ، اپنا غیر۔ یہ دون ہی کہتے ہیں اس اللہ کا جو غیر ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی یا ولی یہ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں یا اللہ کے غیر ہوتے ہیں؟ بتائیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر ہیں، آپ کہتے ہیں نا یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا غیر ہے، حالانکہ غیر بھی بندہ ہی ہوتا ہے، اس کے بھی وہی جسم، اسی طرح کا وہی سارے پارٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ کا رشتہ اس سے نہیں ہوتا قربت کا۔ آپ کہتے ہیں یہ میرا غیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، میرا پڑوسی ہے، یہ میرے اپنے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، اپنا اور غیر کا تصور یہ ہوتا ہے، پھر اپنا اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے والا ہو، جو آپ کی ماننے والا ہو۔ آؤ جو اللہ کی ماننے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے فرمان کے مطابق چلنے والا ہے، جو قرآن سنت کے مطابق چلنے والا ہے، اس کو دون ہی نہیں کہتے، اسے اللہ کا اپنا کہتے ہیں، اور ولی کہتے ہیں دوست کو۔ آؤ جو اللہ کا ولی۔ اب دیکھیں قرآن میں 2 طرح کے اولیاء کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، کہیں اولیاء شیطان کا ذکر کیا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، وہ شیطانی اولیاء ہیں، کچھ ہیں جو رحمان کے دوست ہیں، وہ رحمانی اولیاء ہیں۔ اب جو شیطانی اولیاء ہیں وہ اللہ کے غیر ہیں، اور جو رحمانی اولیاء ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں۔ تو دون ہی کا لفظ جہاں پر بھی قرآن اس بات میں استعمال ہوگا، یہ شرک کے وہ سارے سلسلے ہیں جہاں کسی نے درخت کی پوجا کر رکھی ہے، جہاں کسی نے جناب پتھر کی پوجا کر رکھی ہے، جہاں کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کہیں کوئی پانی اور آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ جتنے سلسلے اللہ کے مقابل کسی اور کو خدا بنا لینا، اللہ کے مقابل، یہ غیر اللہ، یعنی اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں اسے لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے۔ قرآن جب بھی دون ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے، ان سارے جھوٹے شرک کے جتنے معیار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی جڑ کاٹ کے اللہ کہہ رہا ہے ان کے راستے پہ نہ چلو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کر دیا ہے وہ میرے من دون ہی نہیں، وہ میرے اپنے ہیں۔ تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو میرے انعام یافتہ بندوں کی راہ پہ چلنے سے۔ اب انعام یافتہ بندے جو ہیں ان میں اللہ کی انبیاء ہیں، اولیاء صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ وہ طبقات ہیں جو من دون ہی میں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے اپنے قرب والے، محبت والے اور اس کے دوستوں کا حلقہ ہے۔ اللہ کے دوستوں کے حلقے کو اٹھا کے بت کے ساتھ جوڑ دینا، آپ کہہ دینا پھر بت اور نبی معاذ اللہ برابر ہے۔ آگ کے پوجا کرنے والے کیا کہتے ہیں بھئی تمہارا نبی اور ہمارا بت برابر ہے، کیا ہمارا ایسا عقیدہ ہے؟ کم از کم اتنی پہچان تو کریں نا کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کے اپنے ہیں اور نہ ماننے والے اللہ کے غیر ہیں۔ جو اس فرق کو مٹا دے گا، پھر انبیاء، اولیاء، صالحین، متقین، مفلحین، پھر سارے کے سارے اللہ کے غیر بن جائیں گے، یعنی اللہ سے بیگانے ہو جائیں گے، اللہ کا اپنا تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ تصور بھی من دون ہی کے لفظ اس کی جڑ کاٹنے کو دی۔ یہ وہ ولی ہیں جن کو لوگ وہ دیکھیں نا، جو شرک کرنے والے مشرک ہیں، وہ اپنے بت کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، آگ کے پجاری آگ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کے پجاری انہیں اپنا اولیاء سمجھتے ہیں، اور قرآن نے ان سب کو اولیاء شیطان کہہ کے ایک طبقہ ڈکلیئر کر دیا، اور یہ سارا طبقہ من دون ہی کہلاتا ہے۔ یہ نہ اس جہاں میں کسی کے کام آ سکتا ہے، نہ اس جہاں میں کسی کے کام آ سکتا ہے۔
اب یہ میں نے آپ کے سامنے حقیقی تصور رکھ دیا ہے۔ آگے ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 ہے اور یہ سورہ زمر ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر 44 ہے، 44 نمبر آیت ہے، جس کو بھی دوسرے احباب نفی شفاعت کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے رکھ کے ہماری نسلوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب آپ اکرامی یہاں پر اب یہ آیت اور زیادہ توجہ کہتا ہے، قل میرے محبوب نے بتا دے للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت صرف اللہ خود کرے گا۔ قل للہ الشفاعت جمیعا، یعنی فرمایا کہ شفاعت کا جتنا اذن اور اختیار ہے وہ سارا صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، ثم الیہ ترجعون، تم نے جانا اس کے پاس ہے۔ تو شفاعت کا اختیار وہ کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو تم کہتے ہو ہماری شفاعت تو ہمارے نبی کریں گے یا ہمارے بزرگ کریں گے، آپ سے قرآن کر دے گا، بلانا کر دے گا۔ تو قرآن میں تو اللہ نے کہا بھئی یہ اختیار میرے پاس ہے، تو جس کے پاس اختیار ہے اس کی طرف جاؤ، باقیوں کے پاس کیوں جاتے؟ ان آیتوں کو ہمارے لوگ ٹچ ہی نہیں کرتے، اور ان پر ہمارا گفتگو نہ کرنا دوسروں کے لیے اور تقویت کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، اگر ان کو کوئی سمجھ ہوتی تو یہ آیتیں پڑھ کے سناتے نا اپنے، تو میں نے سارا مضمون شفاعت پیچھے کر دیا، پہلے انہی آیات سے مضمون شروع کیا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ بھائی اصل قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تم بدعقیدگی کی لہر پھیلانے کے لیے قرآن کو غلط چیزوں پہ چسپاں کیوں کر رہے ہو؟ آؤ ہم سب کا عقیدہ ہے لوگوں، ہر اختیار کلی صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کا اصل اختیار کس کا ہے؟ قرآن مجید اللہ کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، صرف بصیر اللہ ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں؟ کیا یہ شرک ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک مقام میں بھی آپ کو بصیر نہیں کہا۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں اختیار دیکھنے کا ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنی طاقت میں جس کو اذن اور جس کو اجازت عطا فرما دیتا ہے وہ بھی اللہ کی اس صفت سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اندھے کو اللہ نہیں وہ اختیار دیتا، آنکھ اس کے پاس بھی ہوتی ہے، کیا اندھے کی آنکھ نہیں ہوتی؟ آنکھ تو ہوتی ہے، اس کے کان نہیں ہوتے، ہوتے ہیں لیکن نہیں آنکھ دیکھتی، کیوں؟ اللہ نے وہ اختیار اس کو عطا نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ یہ کہ ہر اختیار کا مطلق الانام مالک اللہ ہے، باقی جس کو وہ اپنی عطا سے جتنا دروازہ کھول دیتا ہے اتنی خیرات اپنے یاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب شفاعت کا کلیت وہ کہتا ہے اختیار میرے پاس ہے، میں مالک ہوں، مالک شفاعت وہ ہے۔ اب ہم اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اس نے شفاعت کسی کو حق دیا بھی ہے یا صرف اپنے پاس رکھا ہے؟ اب اصول پہ جاتے ہیں، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، یا تو پورا قرآن کہہ دے اللہ کہ میں کسی اور کو شفاعت کا حق نہیں دیتا، پھر تو آپ کی بات ہے سچی بھائی جان۔ لیکن اگر قرآن کہہ دے اللہ جا بجا کہے کہ میں اختیار دیتا ہوں، تو پھر اس کا معنی آپ نے قرآن سمجھا نہیں ہے اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے آج یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع، اللہ کہتا ہے کون ہے جو شفاعت کر سکے، عنده اللہ کے ہاں کون شفاعت کرنے والا ہے۔ کیا اتنی آیت ہے یا آگے بھی کوئی لفظ ہے؟ اللہ آ جائے تو پچھلا مضمون ختم ہو جاتا ہے، اگلا اصل مضمون ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی شفاعت کرنے والا نہ تھا نہ ہے لیکن اللہ باذنہ ہی، جسے اللہ اپنی عطا سے اذن دے دے وہ شفاعت ضرور فرمائے گا۔ اب یا تو قرآن کے جملے کا انکار کرو گے اللہ باذنہ ہی غلط ہے جی، ہم نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہو مانتے ہو تو مان جاؤ شفاعت کا مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ جس کو یہ اختیار دینا چاہے دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قدرت ہی نہیں رکھتا میں عطا بھی فرماؤں گا۔ جس کو اللہ شفیع بنا دے، اب جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کے شفیع ہونے کا نہیں، وہ اللہ کا
اسے اذن شفاعت دینے کا انکار کرے گا، انکار عطائے خدا کا ہوگا، اذن خدا کا ہوگا، اللہ نے جو کام کیا اس کا انکار ہوگا۔ تو بابا ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگو، ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ اپنی عطا سے جس پہ جو دروازہ کھولے کھول سکتا ہے، اور اس نے کہا شفاعت کا دروازہ بند نہیں رکھوں گا، کھولوں گا۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 پہ آ جائیں۔ سورہ 10 سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر بالکل شروع میں، اگر سورہ یونس یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس میں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 4 میں، سورہ یونس آیت نمبر 3 پر۔ اب میں دوسرا حوالہ قرآن سے لینے جا رہا ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اب وہ جو سورہ سجدہ کی میں نے 32 نمبر سورہ کی آیت پڑھی تھی نا، 4 نمبر آیت، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اس میں اللہ نے اپنی خلاقیت کی بات کی، زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کی، 6 ادوار اور 6 ایام کی بات کی، اور اس کے بعد کہا تھا کون ہے جو شفیع بن سکے؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی ولی کوئی شفیع نہیں ہے۔ اسی پیٹرن پہ یہ بھی آیا ہے، مضمون بھی ویسا ہی ہے، آپ غور کیجئے۔ ان ربکم الذی، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب کون ہے؟ خلق السماوات والارض، ادھر بھی کہا تھا خلق السماوات والارض، ادھر کہا تھا فی ستۃ ایام، ادھر بھی اگلے لفظ ہے فی ستۃ ایام، 6 ایام میں 6 ادوار میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ وہاں پہ بھی اگلا جملہ تھا ثم استوى علی العرش، یہاں پر بھی اگلا جملہ ہے ثم استوى علی العرش، ادھر اگلا جملہ تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ادھر یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اس نے کہا میرے بعد کوئی شفیع نہیں ہے، لیکن جس کو میں اذن دے دوں گا وہ امت کا شفیع بن جائے گا۔ اب دیکھیں سیم مضمون میں پہلے یہاں پہ بھی نفی شفاعت کی، پھر ساتھ کہہ دیا تم اپنوں کو نہ سمجھ لینا، یہ میں نے ولی شفیع ان کو کہا تھا جو پتھر ہیں، جو بت ہیں، جو ہمارے غیر ہیں۔ او میرے اپنوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم پریشان نہ ہونا کہ میں نے شفاعت اور سفارش سے منع کر دیا ہے، میرا کوئی غیر تو سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اپنوں کو میں اذن دوں گا بھی، اور میرے اپنے تمہارا سے تمہاری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ اب میں نے دیکھی اسی پیٹرن پر آئے قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ نے کہا ما من شفیع، کون شفیع ہے جی؟ اللہ کا من بعد اذن، ہاں مگر جسے میں اذن دے دوں گا وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے شفاعت کرتا چلا جائے گا۔ آگے چلیے، تیسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ نمبر 20 ہے جی، سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 109، 109۔ اب آپ بڑی امپورٹنٹ یہ گفتگو ہے عقیدے کے حوالے سے، اور میں نے ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 109 میرے سامنے ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر وہی مضمون بیان کیا، اور یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ اب دیکھیں وہی مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، غور کیجیے گا، لفظ قرآن میں یوم اذن، قیامت کی بات کر رہا ہے، قیامت والے دن لا تنفع الشفاعۃ، کسی کو نفع نہیں دے گی شفاعت۔ اچھا، اس باب میں ایک آیت دوسرے لوگ اور پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں لکھا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت تو ہوگی لیکن شفاعت سے نفع ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شفاعت کرے گا بھی تو اسے فائدہ ہی نہیں ہونا جی، قرآن تو کہہ رہا ہے فما تنفع، انہیں نفع نہیں ملے گا، شفاعت الشافعین، شافعین کی شفاعت کرنے سے۔
وہ کہتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں شفاعت کرنے والے کریں گے، سفارش کرنے والے کریں گے، مگر اللہ کہتا ہے میں نے تو قبول ہی نہیں کرنی، میں نے تو نفع ہی نہیں دینا۔ تو جب آپ کو نفع نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ عقیدہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ قرآن کو پورا پڑھو، ایک مضمون نہیں پڑھو، قرآن کی تفسیر قرآن میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پڑھو یومئذ، اللہ کہتا ہے قیامت والے دن لا تنفع الشفاعت، نفع نہیں دے گی شفاعت، الا مگر نفع دے گی، ہر ایک کو نفع نہیں دے گی، ہر ایک کی شفاعت نفع نہیں دے گی، مگر الا من اذن لہ الرحمن، مگر اللہ رحمان جس سے راضی ہو جائے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ جس جس کی سفارش کرتا چلا جائے گا، اللہ قبول کر کے نفع دیتا چلا جائے گا۔ دیکھو قرآن کیسے اپنی ہی تفسیر کر رہا ہے۔ الا من اذن لہ الرحمن، جس سے اللہ اپنا اذن دے دے گا، بغیر اذن والوں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے آج بھی کوئی آپ کو دم کرے نا، آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں لگتا ہے دیکھو اذن کوئی نہیں ہے، اور جس کے پاس اذن ہو وہ بھلے شکل جیسی بھی ہو، پھونک مار دے، فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا پیچھے سے جہاں اذن ہوتا ہے وہاں اللہ کی عطا کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے اپنے لیے شفیع بناؤ، مگر کسی ایسے کو نہ بنانا جس کو میرا اذن نہ ہو۔ ہم بھلا ان کو کیوں اپنا شفیع بنائیں جنہیں اللہ کا اذن نہ ہو؟ ہم ان کو اپنا شفیع مانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عطا سے اذن دیا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان سے بڑھ کے کس کے بارے میں؟ آئیں دیکھیں پھر ساتھ اللہ نے ایک اور چیز کہی، فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جن بندوں کے قول سے، جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں سے اللہ راضی ہوگا، وہ بھی جس کی شفاعت کرتے چلے جائیں گے، اللہ ان کی بھی قبول کر کے بخشش کرتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پھر شفاعت کا چیپٹر کھل گیا اور نفع دے رہے ہیں، پہلے نفی کی نہیں نفع ہوگا، پھر اللہ لگا دیا۔ اب جہاں قرآن میں اللہ لگا ہوا ہو، مضمون پیچھے والے سے سبق لینا ہوتا ہے یا اگلے والے سے؟ اگر پیچھے والے سے لینا تو پھر کلمے بھی لا الہ تک رہو، الا اللہ پڑھنے کی ضرورت۔ میرے کہو الا اللہ، وہ بعد والے اللہ سے فائدہ نہیں، لا الہ ہی ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ دہریوں کا ہے، ایتھیزم کا عقیدہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ وہ کہتے تم بھی تو کلمے میں پڑھتے ہو نا، تم اگلے حصے کو مانتے ہو، ہم پچھلے حصے کو مانتے ہو۔ اب کچھ ایسے جو قرآن میں بھی اللہ سے پچھلے حصے کو مان کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ کلمے میں بھی اللہ کے بعد والا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن میں بھی ہر اللہ کے بعد والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تیسرا حوالہ قرآن مجید سے دیا۔ اب آپ ایک اہم قرآن اس طرح کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے۔ نمونے کے طور پہ 3 حوالے کا بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں 3 شرطیں پوری کر دو، میں نے 3 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے، اگر کہتے ہیں تو ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں۔ اگلی اس سے ساتھ ہی صورت ہے، سورہ نمبر 21، سورہ نمبر 21، سورہ انبیاء۔ کون سی سورہ بتائی؟ سورہ انبیاء بتائی جی۔ اب سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گفتگو کی، اور اس کی ہے جی آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ اگلی چیزوں کو بھی جانتا ہے، پچھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے، گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ اللہ کی حضور سفارش نہیں کر سکتے، شفاعت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ جن کی بات کر رہا ہے، وہ بت جو اپنے نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی مڑ کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بت نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ولا یشفعون، وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، الا لا یشفعون، جن کے بارے میں کہنا تھا کہہ دیا، کہا کہ مغالطہ نہ پڑ جائے، الا من ارتضی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے میں راضی نہیں ہوں،
کہ کسی نے ان کو خدا بنا لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا خدا بن گیا، لیکن پھر جنہوں نے ہمیں خدا مانا الا من ارتضی، اور ہم جن سے راضی ہوں گے وہ جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اب لا یشفعون الا، وہ شفاعت نہیں کریں گے الا مگر ادھر شفاعت کریں گے کون؟ من ارتضی، اللہ کہتا جس سے ہم راضی ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں کیا اللہ نبیوں سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ غوثوں کتبوں ولیوں سے راضی نہیں ہوگا؟ صالحین سے نہیں راضی ہوگا؟ انہیں ایسی انعام یافتہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں جس جس سے راضی ہوں گا وہ جس جس کی سفارش کرتا چلا جائے گا، اللہ قبول کرتا چلا جائے گا۔ دیکھیں میں نے چوتھا حوالہ، اور بھی حوالے ہیں قرآن مجید کے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیٹسفیکشن کے لیے میں نے دونوں طرف کی چیزیں پڑھ دی، وہ روایتیں وہ بھی آیات پڑھ دی جس سے شفاعت کی نفی کی جاتی ہے، ان کی توجیہ بھی آپ کے سامنے کر دی ہے، اور میں نے وہ آیتیں بھی قرآن مجید سے چند ایک پڑھ دی ہیں جن میں اللہ نے شفاعت کا ہونا صراحتاً نص قطعی سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں لوگوں، جو قرآن مجید کی کسی نص قطعی کا انکار کر دے وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا؟ دیکھیں نا، نماز کا حکم قطعی قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ میں مانتا نہیں اس حکم کو، تو بتائیں مومن ہوگا؟ اب غور کرنا جو جملہ دے قرآن مجید نے ایک عقیدہ آخرت دیا کہ ہر بندے نے آخرت میں اللہ کی حضور اٹھنا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے، یہ عقیدہ آخرت ہے، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید سے ہمیں عقیدہ آخرت قرآن سے پڑھ کر اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا پڑتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت میں عقیدہ شفاعت کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ والے جن سے اللہ راضی ہے، ان کی شفاعت پر، ان کی سفارش کا عقیدہ رکھ کے عقیدہ شفاعت پر ایمان لانا بھی بالکل عقیدہ آخرت کی طرح لازم ہے ہر مسلمان کے۔ یہ عقیدہ قرآن سے نصی، میں نے اتنی آیات ساری قرآن سے یہ پڑھی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ آیت ذرا کمزور ہے جی، بندے کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن کمزوری سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے، عقیدہ شفاعت ہر مسلمان کو اسی طریقے سے ماننا ضروری ہے جیسے عقیدہ آخرت کا ماننا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ آخرت کا انکاری دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، بعین ہی لوگوں جو عقیدہ شفاعت کا انکاری ہوگا وہ بھی قرآن کی نص کے مطابق دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے۔ شفاعت کے عقیدے بیان کرنے والوں کی بات سننی ہے یا شفاعت کی عقیدے پہ نقب لگانے والوں کی بات سننی ہے؟ اور میں آپ کو یہاں بڑی ذمہ داری سے جمعے کا وقت ہے، قبولیت کے لمحے کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں کسی نے کوئی بات ڈالی ہوئی ہے نا شفاعت کے حوالے سے، جو آپ کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے اور آپ کلیئر نہیں ہے، آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اگر یہاں جمعے کے بعد مجھ سے ملنا چاہے میں ادھر موجود ہوں، مل کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ لکھ کے لیں، اگلے جمعے کو مجھے دے دیں، میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے بیان کر دوں گا جواب دے۔ کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں، میدان کے لوگ ہیں، میدان کے بندے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس استاد سے پڑھا ہے، اس استاد سے پڑھا جس نے عرب و عجم کو پڑھایا ہے، پڑھا رہا ہے۔ گھر کس پر عقیدہ وہی جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے اور قرآن و سنت کے دلائل سے بیان کیا جائے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں یار فائدہ اٹھا، ہم نے نہیں رہنا یہاں چلے جانا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ میں اس لیے یہ بار بار جملے کہتا ہوں کہ میں اسی شہر اور اسی معاشرے کا حصہ ہوں، زندگیاں گزر گئی لوگوں کی، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، آپ کے علاقے میں جانتا ہوں جو پچھلے 30-40 سال سے میلاد کے جلوس کنڈکٹ کرواتے ہیں اپنے گھروں میں یا مساجد میں، 35-40 سال سے محفل میلاد کرواتے ہیں۔ آپ ان سے بھی اگر عقیدہ شفاعت کے حوالے سے یہ آیتیں جو دوسرے پڑھتے ہیں ان کے سامنے رکھیں، انہوں نے کہا یار یہ کیا عقیدہ ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کنفیوز نظر آئیں گے، کلیئرٹی نہیں ہے۔
میں ہر دو طرف کی چیزیں اس لیے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کلیئر پکچر، گرین پکچر بالکل آپ کے سامنے آئے اور ہر لحاظ سے آپ اور آپ کی نسلیں کلیئر ہو سکیں. اور پھر حوالہ جات کے ساتھ قرآن سامنے رکھتا ہے کہ بعد میں کوئی مغالطہ بھی نہ ہو. پھر بھی کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو ہمارے یہ طاہر بھائی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں، آپ ان سے بھی یہ لے سکتے ہیں. اب آج ہم نے قرآن و سنت سے، قرآن مجید سے صرف عقیدہ شفاعت کی نفی کے پر جو ہمارے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، اور عقیدہ شفاعت قرآن مجید سے اس کا ثابت ہونا اللہ باذن ہی کے ساتھ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے، یہ تو میں نے صرف ابھی بنیاد آپ کے سامنے رکھی ہے. اگلے جمعے کو ہم شفاعت کا لفظ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شفاعت کہتے کس کو ہیں، یہ سفارش ہوگی کیسے اور کرے گا کون، کون کون کرے گا. اور پھر یہ بھی ابھی ایک آیت میں نے نہیں پڑھی، جب جو اصل شفاعت کے حوالے سے وہ آیت ہے، جب وہ آیت اتری تھی نا، حضرت صوبان کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضور نے کہا اس آیت کے اترنے کے بعد اب اللہ اگر مجھے دنیا و مافیا کے سارے خزانے بھی دے دے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے، بس اس آیت کا آنا ہی میرے حق میں بہتر ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے مضمون ہے کیا. بس آپ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت کو صحیح بنیادوں پر دلائل کے ساتھ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو اعلانات ہوں گے، ایک آپ کے ساتھ